الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام بزرگان عزیز اور محترم نوجوان ساتھی، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات سورہ انفال کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کا صحیح معنی مفہوم یاد کرنے اور پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ملکی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے قرآن کریم نے ہمارے لیے کتاب و سنت سے کیا رہنمائی رکھی ہے، اس پر انشاءاللہ بات کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو قرآن کریم کی رہنمائی ہے اس کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو کسی فوج سے، اذا لقیتم فئۃ، کسی فوج سے تمہارا ٹکراؤ ہو ملو،
تو ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیا کرو؟ فَاعْبُدُوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، حد درجہ زیادہ اللہ کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جنگ میں بھی تاکہ کامیاب ہو اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیابی ہو۔ دو باتیں ہوں گی، ثابت کرنی اور ذکر کثیر، اللہ تعالیٰ کی بہت یاد۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسری بات اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت بھی کرو اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے میں نہ پڑو، جھگڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بزدل بھی ہو جاؤ گے اور پاؤں بھی اکھڑ جائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی جھگڑے کی نہ ہو سکے۔ وَاصْبِرُوا، پانچویں بات وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صورتحال ہے اس وقت ملک کی کیفیت ہے، سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مملکت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اپنے بزرگوں کے ذریعے، ہمارے بڑوں کے ذریعے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ملک خطہ عطا فرمایا ہے، وعدہ ہمارا تھا کہ اس پر اسلام کا نظام ہوگا، ہم اسلام کے سائے میں سکون اور چین سے زندگی گزاریں گے، اور ہمارے بڑوں نے اس کے لیے کتنی قربانی برداشت کی، 5 لاکھ سے زائد شہادتیں، کئی مرد و خواتین کی گمشدگی، کئی عورتیں وہیں رہ گئیں، بچیاں، عورتیں، بچے، خاندان بکھر گئے، کام کاج ٹوٹ گئے، مہاجرت اختیار کرنی پڑ گئی، لگے بندے نظام زندگی کو چھوڑنا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا، اور پھر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جن سے ہم علیحدہ ہوئے تھے انہوں نے ہماری علیحدگی کو کبھی قبول نہیں کیا، دل سے قبول نہیں کیا، اور یہ بھی ہمارے علماء فرماتے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوا، مسلمان تقسیم ہوا ہے، یہاں رہ گئے 30 کروڑ وہاں ہیں، 25-27 یہاں ہیں، بنگال میں ہیں، تو مسلمان تقسیم ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت زمین کی جگہ عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم، پاکستان کے جو پہلے مفتی اعظم، آج سب مفتی اعظم ہیں، جگہ جگہ آپ کو مفتی اعظم ملیں گے، ہر مسلک کے مفتی اعظم، ہر فرقے کے مفتی اعظم، ہر پارٹی کے مفتی اعظم، ورنہ ملک میں مفتی اعظم ایک ہی ہوتے تھے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو سب مفتی اعظم مانتے ہیں۔ ان کے فرزند ہیں جو ان کے بعد پھر مفتی اعظم بنے۔ یہ لقب مفتی اعظم کا خود نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں یہ فیصلے۔ تو ان کے بڑے فرزند حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، اگرچہ سب سے بڑے نہیں ہیں، ولی راضی صاحب بڑے ہیں، عزت کی کیفی بڑے تھے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت سی قوموں کا دل ہے
کہ ہم بھی مہاجر بن جائیں، پاکستان کے لوگ بھی مہاجر بنے، اور فرماتے تھے کہ اس زمین اور نعمت کی اس آزادی کی قدر کرو۔ اگر تمہیں مہاجر بننا پڑا تو ہم نے تو بہت سو کو جگہ دی ہے، لیکن تمہیں بحیرہ عرب کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملے گی ہجرت کی، ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ فرمایا کرتے تھے، اپنے درس میں فرماتے، قیام میں فرماتے، طلباء سے فرماتے کہ ہم نے تو بہت سو کو ہجرت کے لیے جگہ دی ہے، بہاریوں کو دی، بنگالیوں کو دی، افغانی مسلمانوں کو دی، کشمیری مسلمانوں کو دی، بوسنیا کے مسلمانوں کو دی، بہت سارے ہیں۔ لیکن فرماتے تھے کہ اگر تمہیں ہجرت کرنی پڑ گئی تو بحیرہ عرب کے علاوہ اور کوئی جگہ تمہیں ایسی نہیں ملے گی جہاں تم ہجرت کر سکو۔ تو اس لیے اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، مملکت ہے، ایک شناخت ہے میری اور آپ کی کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارے پاس وہ شناخت موجود ہے، آزادی سے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اندر کے لحاظ سے کتنے ہی برے ہوں، لیکن مملکت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں جب پاکستان بنا تو سب بڑے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یا کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگوں کی کیا حالت تھی۔ کچھ خاندان تھے جو اپنی تجارت یا کاروبار وغیرہ کی وجہ سے ان کی حیثیتیں تھیں، اس پاکستان میں بھی کچھ خاندان تھے، لیکن باقی سب تو مسکین قوم تھی، لوٹی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی دھرتی کی برکت سے آج کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ 25 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں اس وقت میں۔ وہ فوج جس کا آدھا سامان وہاں، آدھے سے زیادہ وہاں رہ گیا، آج دنیا کی پہلی 10 بڑی افواج میں سے ہے، اور دنیا کے ایٹمی ملکوں میں سے ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، کچھ لوگوں کی قربانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں شناخت بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، رزق کا ذریعہ بھی عطا فرمایا، اور دینی آزادی بھی عطا فرمائی۔ جتنی آزادی سے یہاں آپ اور ہم بات کر سکتے ہیں دین کے معاملے میں، اتنا کہیں اور نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، میرے اور آپ کے، کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہاں کی عدلیہ، وہاں کی بیوروکریسی اور وہاں کی حکومت سب کے ساتھ ایک پیج پر مسلمان مخالف۔ ایسا قانون پاس کر دیا پارلیمان نے ہندوستان میں کہ جتنے مسجدوں اور مدرسوں کی زمین ہے، وقف ہے، اس کو حکومت نے قبضے میں لے لیا۔ بل پاس ہو گیا کچھ عرصہ پہلے، اور پرانی مساجد کو وہ درخواستیں عدالتوں میں سول جج کی عدالتوں میں ہندو دیتے ہیں کہ اس کے نیچے ہمارا مندر تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور اس کی کھدائی کرو، یہ کرو، محکمے آپس میں ملے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی کبھی بھی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، مملکت کی نعمت۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی فوج سے ٹکراؤ، جب تم کسی فوج سے ملو یعنی ٹکراؤ، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن خوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام جب سورج ڈھل گیا اور ہم جہاد کے لیے حضور کے ساتھ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہوئے مجمع میں اور فرمایا لوگوں دیکھو، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر ثابت قدمی اختیار کرو۔ جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔
پھر قدم مضبوط رکھو، اور فثبتوا، ثابت قدمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ثابت قدمی اس چیز کو کہتے ہیں جیسے میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ثابت قدمی دکھائی، 313 اور 1000، عدد کا بھی مقابلہ نہیں ہے اور اسلحے اور ساز و سامان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی، صحابہ کو ثابت قدمی عطا فرمائی، تو 1000 کے لشکر کو شکست ہوئی۔ خندق کے موقع پر احد کا میدان تھا، پھر خندق کا میدان، اور احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایک تھوڑی تکلیف کے بعد فتح عطا فرمائی، اور خندق کے موقع پر تو بالکل نوعیت تبدیل ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کیے تھے یہودیوں سے، یہودی قبیلوں سے، اور بنو قریظہ جو یہودی قبیلے والے تھے انہوں نے اندر سے بدعہدی کی، مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود مخالفت کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور باہر سے کفار کی فوجیں حملہ آور ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خندق کو کھود رہے ہیں خود بھی صحابہ کے ساتھ، اور خود بھی شریک ہیں اور صحابہ بھی شریک ہیں، اور رکاوٹ آ رہی ہے پتھروں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدال کے ذریعے اس کو توڑ رہے ہیں، تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ساتھ بشارت فرما رہے ہیں۔ ایک ضرب سے بشارت فرما رہے ہیں کہ روم کے محلات فتح ہو گئے، فتحت قصور الروم، بشارت دے رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، منافقین ہنس رہے ہیں، منافقین ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خود دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر ہیں، اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہوگا، روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تیسری بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کی، روم کی تیسری بشارت دی تو مشرکین کے ساتھی منافقین ہنس ہنس کے دورے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو ان کی اپنی حالت کتنی پکی ہے اس وقت، اور یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ فارس بھی فتح ہو جائے گا، روم بھی فتح ہو جائے گا، کیسے ہو؟ اور اندر سے مدینہ میں رہنے والے جو یہودی ہیں وہ ساز باز بھی کر رہے ہیں اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم سے کم علمی یا ناواقفیت کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے ملک پر بھی یہ تکلیف اور مشکل آئی ہوئی ہے، بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں، نظریے کی بات ہے، میں نے عرض کیا قرآن کریم سے کم علمی یا ناواقفیت کی بنیاد پر ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن قرآن بتا رہا ہے جب مشکل وقت ہو تو اندر سے اختلاف پیدا کرنا
یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی آج مشکل وقت ہے اور کچھ اندر سے اختلاف والی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ یہودیوں کے نوکر چاکر یہاں موجود ہیں اختلاف کے لیے، باقی آپ سمجھ سکتے ہو۔ اشارہ میں نے کر دیا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں کسی کا نام نہیں لیا، خود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اندر سے اختلاف پیدا کرنے والا خود تو بے شک مسلمان کہے جان بوجھ کر یا قرآن کریم سے لا علم لا واقفیت کی بنیاد پر وہ کام وہ کر رہا ہے جو یہودی کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے منع کہ جب مشکل وقت ہو تو کسی قسم کی اختلاف کی آواز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ فثبتوا ثابت قدم رہو، ہر معاملے میں ثابت قدم رہو، حوصلہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اپنی افواج پر اعتماد رکھو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مملکتوں پر ملکوں پر مشکلات آتی ہیں تو اعتماد کو ختم کیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر سکتا ہے۔ فوج نہیں کر سکتی، 6 لاکھ فوج نہیں کر سکتی، یہ جو کہہ رہا ہے نہیں کر سکتی، یہ کر سکتا ہے۔ فَاثْبُتُوا، فرمایا قرآن کریم کہہ رہا ہے اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب بھی کسی فوج سے مقابلہ ہو ثابت قدم ہو، اور جو محاذ پر ہے وہ تو ثابت قدم رہے ہی رہے۔ جو میں اور آپ ہیں تو میں بہت اچھی تعبیر بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے بات سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ جو محاذ پر ہے اس کے ہاتھ میں تو اسلحہ ہے، وہ تو وہاں ثابت قدم رہے، پیٹ نہ کرے، واپس نہ آئے، دل کمزور نہ کرے، وسوسے میں نہ آئے، کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ لیکن میں اور آپ تو محاذ پر نہیں ہیں، ہم گھر پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ ہتھیاروں والے محاذوں پر، باڑوں پر، سرحدات پر ہوں گے، اور میں اور آپ جو گھروں میں ہیں ہمارے پاس بھی ایک ہتھیار ہے جو اس وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا۔ ہر مرد و عورت، ہر بوڑھے جوان کو، ہر ذی شعور کو یہ ہتھیار استعمال کرنے کا وقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنا ہتھیار استعمال کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، باتوں باتوں میں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، ہماری افواج کی نصرت اور مدد فرمائے۔ یہ دعا ہے، اس کے لیے کوئی 2 رکعت پڑھ کے دعا کرے وہ بھی دعا ہے، اور زبان سے کرے وہ بھی دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر کرے وہ بھی دعا ہے، اور زبان کے الفاظ سے کرے یہ بھی دعا ہے۔ فرمایا فَاثْبُتُوا، جنگ کا پہلا اصول ہے ثابت قدمی، بھاگو نہیں، پیٹھ پیچھے نہ پھیرو۔ یہ نہ دیکھو ہندوستان کی طاقت، دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے پاکستان سے ہندوستان کی طاقت جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر اس میں بھی تفصیل جو ماہرین بتاتے ہیں کہ فضائی طاقت میں وہ 3 گنا ہم سے زیادہ ہے، نیوی کی طاقت میں 5 گنا ہم سے زیادہ ہے، اور فوج کی طاقت میں بھی 5-6 گنا ہم سے زیادہ ہے۔ یہاں 5 لاکھ فوج ہے، وہاں 14 لاکھ فوج ہے۔
تو قرآن کریم میں کہا فَاعْبُدُوا، ان چیزوں کی پرواہ کرو، فکر نہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جب تو لڑی جو جاتی ہے تو قرآن کریم نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جان جس میں جان جانے کا خطرہ اور انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، بم برس رہے ہوں تو انسان کا جان کی پڑی ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں، یہ مجھ پر نہ برس جائے، یہ گولا مجھ پر نہ گر جائے، یہ گولی مجھے نہ لگ جائے۔ ایسی حالت میں بھی اللہ فرمایا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اتنی سخت مشکل حالت میں جب انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کثرت سے اللہ کو یاد کرو، تو عام حالات میں اتنا زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ موت سامنے ہو تو کثرت سے بھول جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، بڑے دلیر صحابہ سب دلیر صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ کی ہولناکی ایسی ہوتی ہے، ہم نے اور آپ نے تو دیکھی نہیں ہے، اللہ دکھائے بھی نہیں، اللہ حفاظت کرنا ہے، عافیت کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ جنگ اتنی ہولناک چیز ہے کہ بہت بڑے بڑے بہادروں پر بھی جنگ بدہوشی طاری کر دیتی ہے، ہوش حواس اوپر نیچے ہوتا ہے، سامنے خون ہے، کٹے اعضاء ہیں، گرتی لاشیں ہیں، اور کتنی مشکل گھڑیاں ہیں، اس کا انسان کے اعصاب پر اثر ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بہادر سے بہادر شخص بھی جنگ میں جائے تو اس پر ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکروا اللہ کثیرا، اتنی سخت حالت میں بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہاں جب پتہ چل جائے سانپ آ گیا ہے تو پھر کوئی دیکھے گا نہیں، میں اپنا بھاگوں گا، آپ اپنا اندر کا نظام بتا رہا ہے اٹھ خود کو محفوظ کر، اندر کا ایک سسٹم ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ چل جی زلزلہ ہوتا تو بھاگتے ہیں، ہم نہیں بھاگتے، بچے چھوڑ کے بھی ماں باپ بھاگ جاتے ہیں، اور بچے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، دوست کو چھوڑ دیتا ہے، انسان کو بنایا جاتا ہے۔ مفسرین میں لکھا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور اپنی جب پڑتی ہے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، اندر خوف ہوتا ہے، خود کو بچاؤ، خود کو محفوظ کرو، خود کو سنبھالو۔ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان کو کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذکر اللہ ایسے موقع پر ساتھی اور مددگار کا کام کرتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، تنہائی دور ہو جاتی ہے، انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ذات ہے، اندیکھی طاقت اور قوت میرے ساتھ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تلواریں چل رہی ہوں، نیزے اٹھ رہے ہوں، بمباری ہو رہی ہو، گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو، ایسے موقع پر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو معلوم ہوا کہ عام زندگی میں تو پھر اس سے ڈبل یاد کرو، اس سے اور زیادہ یاد کرو۔ یاد کرے گا تو فائدہ ہوگا، آگے اللہ تعالیٰ نے کلیاں بتا دی۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ میری جان جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں ذکر کروں، میں آپ کو یاد کروں، تو میں یاد کروں، آپ کو ذکر کروں، تو کوئی فائدہ تو بتائیں مجھے، تو پھر میں کروں۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، ذکر اللہ کی کثرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔
ذکر سے کامیابی ہوگی، اللہ کی یاد سے کامیابی ہوگی، اللہ کے نام سے کامیابی ہوگی۔ عدد کا مقابلہ تو عدد کے ساتھ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کم و بیش، کہ عدد ہمارا اوپر ہو اور دشمن کا عدد کم ہو۔ دشمن کا عدد ہمارا ہمیشہ زیادہ ہی ہوگا، لیکن نصرت اور مدد جو اللہ تعالیٰ کی آتی ہے وہ آتی ہے اذکروا اللہ کثیرا، کثرت ذکر سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، کثرت ذکر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری نماز پڑھنا بھی ہماری یاد کے مترادف ہے۔ تو معلوم ہوگا نماز کی پابندی ہو، ذکر اللہ کی پابندی ہو، باجماعت نماز کی پابندی ہو، فجر کی نماز خاص طور پر، فجر کی نماز میں جس کے جمعے جتنے نمازی ہوں گے نا، دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ فجر کی نماز میں یہ جو صفیں گھر میں بنی ہوتی ہیں بستروں پر، یہ صفیں اگر مسجد کی صفوں پر بن گئی فجر میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو تبدیل کرواتے ہیں۔ فرمایا لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور مسلمان کی کامیابی دو طرح سے ہے، ہم چاہتے ہیں دنیا کی بھی کامیابی ہمیں حاصل ہو اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو۔ ہمارے دو مقصد ہیں، یہاں جو زندگی کے سانس ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گزرے، اور جو آگے ایک نظام ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہاں بھی ہم پاس ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کثرت ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہ کی کامیابی عطا فرمائے، خوب اللہ کی یاد ہوگی۔ اور آگے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اور دیکھو مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے فتح کے پیمانے اللہ کے الگ الگ ہیں۔ مسلمان صرف اسلحے سے، فوج سے، ٹیکنالوجی سے اور دنیا کی ترقی سے فتح حاصل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کئی مثالیں میں عرض کر سکتا ہوں لیکن ہمارا وقت مختصر ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کے لیے اصول یہ ہے کامیابی کا، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی بات بھی مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانو، جو اللہ کہے وہ بھی مانو اور جو رسول اللہ کہیں وہ بھی مانو۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی ہو، جہاد ہو، جنگ ہو، اس میں کامیابی کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، ساتھ نصیحتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو۔ یہ جھگڑے کی بڑی نحوست ہے، جھگڑا نہ کرو، یہ نہ کہو اگر جھگڑے شروع ہو جائیں، امیر کی اطاعت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو تو پھر ہر ایک امیر ہر ایک کہے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میری بات مان۔ ملک میں 2 صدر، 2 آرمی چیف، 2 چیف جسٹس، تو نظام نہیں چلے گا، کسی ایک کی بات ماننی پڑے گی۔ تو فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی قسم کا شرک بھی نہ ہو۔ وہ جو اللہ کی طاقتیں اور کمالات ہیں وہ اس کے بندوں میں نہ ڈھونڈو نہ تلاش کرو۔ بچے دینے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل ٹالنے والا، حاجت پوری کرنے والا، تکلیفیں دور کرنے والا،
بند رزق کو کھولنے والا، یہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت ہے کہ شرک نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ حضور نے جو کہا ہے اس پر آمین ہو، اس پر عمل ہو۔ حضور کی بات حرف آخر ہے، حضور پاک علیہ السلام کی بات میں قیل و قال حجت، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے؟ حضور کی سنت کو ہلکا سمجھ لینا۔ سنت کا جب ہم نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے امامہ ہو، داڑھی ہو، یہ بھی سنت ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے نام توڑ کر کیا طریقہ بتایا ہے، یہ بھی سنت۔ جو اس سے ہٹ کر کرے گا حضور کی بات نہیں ماننے والا۔ حضور وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، یہ بھی حضور کی سنت۔ حضور گالی کسی کو نہیں دیتے تھے، یہ بھی حضور کی سنت۔ حضور کسی کو مارتے پیٹتے نہیں تھے، یہ بھی حضور کی سنت۔ حضور ملاوٹ سے منع فرماتے تھے، یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت۔ حضور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، حضور جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ دشمنوں نے ٹائٹل دیا تھا یہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ ہماری طرح خود ٹائٹل نہیں لکھا، الحاج فلاں فلاں، مفتی قاری، قاضی، نمازی، جو بھی ٹائٹل خود ہی۔ حضور پاک علیہ السلام کے ٹائٹل دشمنوں کے دیے ہوئے، دشمن مانتے تھے، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ولا تنازعوا، جھگڑا نہ ہو۔ جس کا بدقسمتی سے میں اور آپ اس وقت شکار ہیں ملک میں، ہر بات میں جھگڑا ہے۔ آپ کا چیف جسٹس اور ہے، میرا اور ہے، آپ کی پارٹی اور ہے، میری اور ہے، آپ کا لیڈر اور ہے، میرا لیڈر اور ہے۔ آپ کسی اور کو پوچھتے ہیں، میں کسی اور کو پوچھتا ہوں۔ یہ نفرت کی ایسی دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے کہ ہم اس میں اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ اٹک کے پل سے ادھر ہوں گے تو آپ پنجابی ہیں، یہاں ہوں گے تو آپ پشتو ہیں، وہاں ہوں گے تو آپ بلوچی ہیں، نیچے چلے جائیں گے تو آپ سندھی ہیں۔ تقسیم در تقسیم، جھگڑے ہی جھگڑے۔ پھر قوموں میں چلے جائیں، میں مغل ہوں، میں تنوری ہوں، میں خان ہوں، میں نواب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی کئی بھی باتیں نہیں ہیں، یہ میرے باپ کے بنائے ہوئے سارے معاملات۔ یہاں انگریز کی آمد سے پہلے جب انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست دی اور مال کے نظام کو، زمین کے پیمائش کے نظام کو قائم کیا اور مال کا محکمہ قائم کیا، تو یہ قومیتوں کا نظام اس وقت سے شروع کیا، پہلے نہیں تھے، مسلمان کی حکومتوں میں نہیں تھا۔ وہ جو اسکول میں حاضری کا رجسٹر ہے اس میں پہلے اب تو مجھے نہیں پتا، اس میں پہلے ہوتا تھا کاشتکار، غیر کاشتکار اور قوم فلاں فلاں فلاں، تاکہ ابھی سے یہ تیار ہو جائے۔ اس کو کہے یہ میری قوم کا نہیں ہے تو یہ باہر گیا ہے، یہ میرے علاقے کا نہیں ہے تو یہ بھی باہر گیا۔ پھر اندر کا کون ہے؟ اندر کا ایک میں ہی ہوں بس۔ ولا تنازعوا، اللہ فرمانے ہیں جھگڑے نہ کیا کرو، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ جھگڑا ہوگا، میں کہوں کہ جھگڑا ہوگا تو یہ نتیجہ ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ کام کی اپنی رائے ہے، جھگڑے سے فائدہ بھی ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے نقصان بھی بیان کروا دیا، تنازع ولا تنازعوا، جھگڑے میں نہ پڑو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، جہاد نہیں کر سکو گے، ملک کو ترقی نہیں دے سکو گے۔ سارا دن انہیں جھگڑوں میں رہو گے، تم پنجابی میں پٹھان، تم سندھی میں بلوچی، کام نہیں کر سکو گے کوئی بھی، نہ دین کا کام ہوگا نہ دنیا کا ہوگا، نہ فیکٹری مل چلے گی اور نہ زندگی کا پیا چلے گا۔ آج تم بند کرو گے ملک کو ہڑتال کے لیے، کل میں بند کرو گا۔ آج تم اپنے لیڈر کے کہنے پر شٹر ڈاؤن کرو گے، کل میں اپنے لیڈر کے کہنے پر چوک میں جلسہ کر کے شٹر ڈاؤن کرو گا۔
یہ کچھ ہوتا رہے گا۔ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، پارٹیاں بناؤ گے، جتھے بناؤ گے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے، لوگ اکٹھے کرو گے، اس کے ساتھ زیادہ ہے تو میرے ساتھ بھی زیادہ ہوں، میرے زیادہ ہے تو اس نے اور زیادہ کر دی، یہی کام چلے گا، کوئی ترقی نہیں کرے گا، نہ تمہاری دنیا سنورے گی نہ تمہاری آخرت اچھی ہوگی۔ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، تذهب ريحكم، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بھی آنکھیں دکھائیں گے، تمہیں IMF دبائے گا، افغانستان دبائے گا، ایران دبائے گا، ہندوستان دبائے گا، مثال عرض کروں سمجھانے کے لیے، تذهب ريحكم، پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ باہر والوں کو پتہ ہے اس گھر میں جھگڑا ہے، اس گھر کو فتح کرنا مشکل نہیں ہے، یہاں اپنے یہاں ان کے اپنے اپنے لیڈر، اپنے اپنے پوجا، اپنی اپنی قومیتیں، اپنے اپنے صوبے، اپنی اپنے نظام ہیں، ہر ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ہر ایک لیڈر ہے۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں آپ کو لیڈروں کی کثرت نظر آئے گی، ہر آدمی لیڈر ہے، جو ٹاک شو دیکھتا ہے وہی لیڈر ہے، جو یوٹیوب کے چینل دیکھتا ہے وہی لیڈر ہے، جو بیچارہ 18 سال کی عمر کے بعد ووٹ دینے کا حال ہوتا ہے وہی لیڈر ہے۔ باتیں سنیں آپ لوگوں کی تو اللہ، اور کچھ پتہ نہیں ہے، نہ دنیا کا بیچارے کو پتہ ہے نہ آپ لوگوں کو، سب لیڈر ہیں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ہوا اکھڑنے سے بچنا چاہتے ہو کیا کرو؟ اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ اس موقع پر بھی اگرچہ میری کوشش ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا وغیرہ سے دور رہے انسان، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو پڑھتے ہیں، حالات سے واقف ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ پاکستان نے کہا ہم نے ان کے فرانس سے آئے ہوئے اتنے طیارے گرا دیے یا تباہ کر دیے، گرائے نہیں کہ ہیں تو کھڑے کھڑے تباہ کر دیے۔ میں کہیں اس سے بیٹھا ہوا تھا، شہر کا بہت بڑا آدمی ہے، یہاں پہ شہر کا بہت بڑا آدمی، اللہ نے بڑی اس پر حیثیت ہوتی ہے، میرا تعلق ہے اس کے ساتھ، عمر کا تھوڑا فرق ہے میرے اور اس میں 10-20 سال کا ہوگا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے، تو کسی نے بات کی، میں تو یہ ان مجالس یا اس موضوعات پہ ہم بات ہی نہیں کرتے، تو کسی نے بات کی تو مجھے آگے سے کہنے لگا مجھے مخاطب ہے، کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہے، کوئی تیاری شہر نہیں، کچھ جواب نہیں دیا، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کوئی جواب نہیں دیا، پاکستان نے ان کے تیارے تباہ نہیں کیے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں دل میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا اس کو شاید ہوتا ہو کہ مجھ پر بھی وہی آتی ہے، پتہ نہیں کیا، بھائی تیرے پاس کون سی نالج ہے، کہاں کس نے بتایا تجھے؟ آپ دیکھ لیں، آج میں نے دیکھا، آج BBC ویریفائیڈ، BBC جو خبر ہوتی ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کے اپنے ایک نظام، BBC ویریفائیڈ، اور اسی طرح رائٹرز جو ایجنسی ہے اس میں مائک سٹون، ان دونوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے وہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا کے فضائی ماہرین ایسے آنکھیں کھول کر اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے ان کے 80 طیارے آئے اور ہمارے کتنے گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اتنا دل مطمئن ہے، جو ہوا بہت اچھا، جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ ہم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں۔ ہم دشمن کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، ہم اپنوں کے نقصان پہ خوش، یہ اپنوں کے نقصان پہ خوش ہونے والے یہودیوں کی اولاد، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے
کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے نقصان یا آپ کے خلاف سازشیں کر کے خوش ہونے والی قوم یہودی تھی، مسلمان نہیں تھے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کتنا چوں چوں کا مربع ملک ہے میرا اور آپ کا، کوئی ہماری حیثیت نہیں رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارا ایک جہاز بھی نہیں اڑا سکے، تباہ کر سکے، اور اپنے جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ سے گئے۔ کیسے گئے اسی پر غور اور فکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا جہاز بھی لے آؤ، ہمارا پٹیچر سا جہاز ہوگا لیکن اڑانے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیش میں رکھ کر اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح اور مدد اترے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو دیکھیے گا۔ لا تنازعوا، جھوٹی خبر پر یقین نہ کرو، اور مسلمانوں کی آپس میں اختلاف کی بات کو ہوا نہ کرو، جس بات کا علم نہیں ہے اس پر رائے زنی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن کے ہاتھ میں ملک کی افواج کی قیادت عطا فرمائی ہے۔ میں نے عرض کیا بہت دفعہ ممبر پر، اور آپ کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو تقریر ہوتی ہے یہ جاتی ہیں اوپر، اداروں میں جاتی ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں، ہر تقریر لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ عرض کیا کہ پاکستان کی فوج اور اس کے خفیہ اداروں کے مظالم کے شکار علماء اور دینی مدارس کے لوگ رہے ہیں، اور بذات خود ہمارا خاندان رہا ہے، میرے والد صاحب رہے، میرا بڑا بھائی رہا، خود میں رہا ہوں، لیکن ہم پھر بھی اپنی افواج کو برا بھلا کہنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بھلا تنازعوا، اس لیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اختلاف مت کرو۔ ان کے ساتھ ہماری کوئی بات ہوگی تو ملک کے اندر ہے، جہاں لڑائی کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہم لڑائی نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں، یا اللہ عافیت عطا فرما، امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ لیکن ہو گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر پاکستان کو طاقت اور قوت عطا فرما کہ ان کو اور زور سے جواب ملے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہندوستان کو بھی پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وہ وقت آئے جب مقبوضہ کشمیر بھی آزاد کشمیر ہو جائے، وہ وقت آئے جب ہندوستان بھی پاکستان ہو جائے، ہندوستان نہ رہے پاکستان رہے، پاک ہو جائے، آئے گا وقت، پتہ نہیں کب، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی ہدایات میں نے عرض کی ہیں، فرمایا اذا لقیتم فئہ، جب تمہارا کسی فوج سے ٹکراؤ ہو تو ہدایات یاد رکھو، فثبتوا، ثابت قدم رہو، اذکروا اللہ کثیرا، کثرت ذکر اختیار کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس کا جھگڑا نہ کرو، واصبروا، کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرو، اور صبر صرف صدمہ سہنے کو صبر نہیں کہتے، صبر حکمت اور تدبیر کو بھی کہتے ہیں۔ آج اگر نہیں پھینک سکتے ان پر جواب دے سکتے، مناسب موقع کے انتظار میں رہو، اگر وہ چکنا ہے جب تھوڑے غافل ہوں تو تب چڑھ جاؤ ان پر، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں آج ہی ایٹم بم پھینک دو، آج ہی میزائل پھینک دو، فوج پھینکتی کیوں نہیں ہے، ایئر فورس کرتی کیوں نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ وَاصْبِرُوا، حکمت سے کام لو، تدبر سے کام لو، صبر سے کام لو، حکمت عملی سے کام لو، جب موقع بنے تو پکڑ لو گردن سے۔ تو بولنے کی قابل قوم نہیں ہے، کہ گائے کا پیشاب پینے والے
है मजलूम ही है बेचारे, दर्द भी आता है कि ना अल्लाह को जानते हैं ना अल्लाह और उसके रसूल को जानते हैं, क्या ज़िंदगी होगी उनकी, कैसे हाजतें, 33 करोड़ देवी देवताओं की पुजारी कौम, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए, रसूलुल्लाह का कलमा सीने में उतारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे और आपके मुल्क को क़ुव्वत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। इस मौके पर ला तनाज़अ के ज़ेल में अर्ज़ कर रहा हूँ, इख्तिलाफ ना हो, झूठी खबर आगे फैलाना ना हो और मुजाहिदीन जो सरहदात पर है फौज की सूरत में, उनकी हौसला अफजाई, उनका साथ हो, उनके पास वफूद की शक्ल में जाना हो उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और अगर कोई शहीद हो जाए तो उसके घर में जाना, उनका साथ देना, उनका हौसला बढ़ाना, उनको शहादत की मुबारक देना और उनको अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए फरामीन और वादों पर उभारना, ये सारे काम कुरान करीम की रोशनी में है। मुझे और आपको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आखिर के दिन नसीब फरमाए, मुल्क और कौम को तरक्की नसीब फरमाए, हर आफत मुसीबत से इस पाक धरती की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मेरे और आपकी नस्लों के लिए अल्लाह इस मुल्क को मजीद तरक्की अता फरमाए, इसकी तरफ मैली आँख से देखने वालों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए, मसूरत दीगर अल्लाह तबाह बर्बाद फरमाए। जो लोग इस वक्त, जिन माओं के बेटे इस वक्त फिजाओं, पानियों और सरहदात पर अपनी जाने हथेली पे लिए बैठे हैं, खड़े हैं, अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनका साथ देने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अलिल्लाह अमीन सिफात समी सिमात कबीर शान कबीर क़द्र फी ज़िक्र मुतालिम जमील कुरान तखीम मिन इसmi अज़ीम हिंद कसीर ग़ुफ़रान जमील सनाए ज़ीन नफ़ा मजीद दुआ में लिसान सरीह हिसाब शदीद इक़ाब इलैहि रब्बान सुल्तान अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु المبعوث للصديق الرحمن الموجود بشرح الصدر والذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه الذين خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء ما بعد فايها الناس وعبد الله فان التوحيد راس الله واتقوا الله فان التقوى باب الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي لطاعه من اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وعليكم بالصدق فان الصدق يهدي الكذب وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لتموت حتى تستكمل الإسلام واتقوا الله في الطريق وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه في الأرض ومجيبوا الداعين واستغفروا بتوبة أموال وبنين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لرباسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم
واحدة تخرج من أفواههم يقولون إلا كلمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل والله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو ہمارے صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہیں اللہ تو سب کو معاف فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں صحیح سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما گناہوں بھری زندگیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی فرما برداری نیکوکاری کی توفیق عطا فرما نیک فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سچی اطاعت اور سچی محبت کا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرما حضور کریم علیہ السلام کی سنت کو زندگی میں گانے اپنانے کی توفیق نصیب فرما اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما ہر بلا وبا سے اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کے ادائیگی کے اسباب اور سکینے سلسلے پیدا فرما اللہ ہماری روٹی روزی میں برکت عطا فرما حرام مشکوک سے ناجائز سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ والدین کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما سب کو اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے کی توفیق نصیب فرما جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مدد فرما جو بے کس ہیں ان کی نصرت فرما جو مشکلات کا شکار ہیں اللہ مشکلیں دور فرما یا اللہ تکلیف میں ہیں یا اللہ تکلیفیں آسان فرما یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں سب کو اپنے جائز نیک حلال مقصد میں کامیابی عطا فرما ایمان کی حالت میں دنیا سے جتنے مومن رخصت ہوئے ہیں ہمارے ملک عبدالوہاب کے والد ان سمیت جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما سب کی قبروں کو نور سے منور فرما ہندوستان کے حملوں کی نتیجے میں جو شہادتیں ہوئی ہیں پورے ملک میں جہاں کہیں بھی اللہ اعلیٰ درجے کی شہادت کا رتبہ نصیب فرما لواحقین کو صبر عطا فرما ملک پاکستان کی افواج کو ان شہداء کے بدلے لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مملکت کی حفاظت فرما ہماری زمین کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ سرحدات کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما آپس کے اتفاق اور اختلاف سے ہم سب کو اس موقع پر دور رہنے کی توفیق نصیب فرما ہماری افواج اور فضائیہ کو فتح نصیب فرما پاکستان کو فتح مبین عطا فرما ہندوستان کو بھی ہمیں پاکستان بنانے کی توفیق نصیب فرما مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کشمیر بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو شہداء ہیں ان کی مغفرت فرما
اعلیٰ درجے کی شہادت نصیب فرما، جو زخمی ہیں ان کو صحتیابی عطا فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، پوری امت کی، پوری انسانیت کی، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر، ہر برکت عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے آخر زمانوں کی فتنوں سے، دجال کے فتنے سے اور دیگر شرور سے جو پناہیں مانگی ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی محفوظ اور معمون فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ایمان کامل چاہتے ہیں، عطا فرما۔ عفو و عافیت مانگتے ہیں، جنگ نہیں مانگتے، عافیت چاہتے ہیں، اللہ عافیت نصیب فرما۔ امن چاہتے ہیں، اللہ امن عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ترقی مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی نعمت ساتھ لے جانا نصیب فرما۔ جاتے وقت زبانوں پر بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ حضور کی غلامی میں، حضور کی پاؤں میں، حضور کے قدموں میں، صحابہ کے قدموں میں، آخرت میں جنت میں جگہ عطا فرما۔ ایمان کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ ہماری ہر دعا کو، ہر مراد، حاجت، آرزو کو جو ہمارے حق میں بہتر ہو، یا اللہ قبول اور منظور فرما۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔